और कोई कश्मीरियों को बेआबरू ना समझे, कोई उन्हें तनहा ना समझे, इसलिए कि रसूलुल्लाह की कौम की बरादरियां नहीं होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम टुकड़ों में बटी नहीं होती, बल्कि ये कुरान के नाम पर एक होती है, ये गुंबद खजरा के साये में एक होती है। और अब कश्मीर के यहाँ कश्मीरियों के लिए अब सूरज तुलू होने वाला है, अब चांद निकलने वाला है, रात बड़ी हो गई, अब दिन आने वाला है, बड़ी जल्दी सूरज चमकेगा और तुलू होगा, और कश्मीर एक ऐसी रियासत बन के उभरेगा जो पूरी दुनिया में सिर्फ रसूलुल्लाह का नाम लेगी। और वहाँ मज़ारात है औलिया अल्लाह के, वो या रसूलुल्लाह कहने वाले, मज़ार हजरत बल, वहाँ नबी पाक के मुंह मुबारक पड़े हुए हैं, वो लोग तो औलिया के सूफिया के मानने वाले, रसूलुल्लाह के जुल्फों से प्यार करने वाले, वो तो हर वक्त, कश्मीर तो औलिया की धरती है यारा ने कश्मीर, कश्मीर को कहते हैं जन्नत। जन्नत कभी किसी काफिर को मिली है न मिलेगी, न किसी काफिर को मिली है और न कभी मिलेगी, वो नहीं तुम्हें मिल सकती, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के गुलामों की धरती है और वो इंशाल्लाह आजाद होगा। इसलिए पूरी मिल्लत को चाहिए कि यक जुबान होकर ऐलान करें कि हम हर वक्त कश्मीरियों के साथ हैं, हर लम्हा उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी, मैंने कहा 10 मिनट लगेंगे, शर्त यह है कि मुसलमान बन जाओ, शर्त यह है कि थोड़ा सा ना पार्टी से, बरादरी से ऊपर उठ के सोचो और कहो कि बाकी सारी बातें अपनी जगह पर, पहले हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इसलिए कश्मीर ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह उतनी ही ज्यादा उन्हें इज्जतें भी अता फरमाएगा और उससे बढ़कर अल्लाह उन्हें इनाम भी अता फरमाएगा। मेरा रब उम्मत ये जो हिंदुस्तान की हुकूमत है ना, ये बेलगाम लोग हैं, ये सालों से जो कुछ कश्मीर के साथ कर रहे हैं किसी से ढका छुपा नहीं। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले हुर्रियत रहनुमा के साथ जो कुछ किया है, वो क्या दुनिया के किसी कायदे और कानून पे पूरा उतरता है? और फिर ये थोड़े दिन पहले एक जालिम बदनामे जमाना शख्स जो पहले अपने आप को रावजी कहता था, फिर वो कुरान पाक पर माज़अल्लाह इतराज करने लगा, और किस तरह इन बदबख्तों ने उसे सपोर्ट किया, उसे पनाह दी, अपने साये में रखा, और बिल आखिर उस पर फटकार पड़ी तो हिंदू हो गया वो जालिम। अब इनकी एक खातून ने जिस झटाई के साथ रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जाते वाला सिफात के बारे में नाजेबा अल्फाज कहे हैं, उनकी शान में क्या कमी आएगी? जो सूरज पर थूकने की कोशिश करे उसके अपने मुंह पे थूक आया करती है। मेरे आला हज़रत ने कहा था, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, लेकिन हम उम्मत मुस्लिमा से कहेंगे, सब मुसलमान हुक्मरानों तुमने हुकूमतें की और कुर्सियां ही पक्की की, नतीजा क्या निकला? जितनी कच्ची कुर्सियां निकली कोई शय भी नहीं निकली। ये वक्त है इकट्ठे हो जाओ किसी जगह, उम्मत की आवाज बनो, रसूलुल्लाह की इज्जत की आवाज बनो। जो लोग कुर्सी नहीं देखते, रब रसूल को देखते हैं, वो कुछ कर जाते हैं जिंदगी में। एक मुअस्सर आवाज बनो, एक मुअस्सर ललकार बनो। कुफर में इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हारी ललकार के मुकाबले में खड़ा हो सके। कभी कुफर के, झूठ के, निफाक के भी पैर हुए, तुम मजबूत बनो और मजबूती के साथ आवाज बुलंद करो और इस हुकूमत को पैगाम दो कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कायनात में सबसे बढ़ के मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। तो हमें अब मजबूत होने की जरूरत है। हमने बड़ा जी लिया जाटों के, बाटों के, राहियों के, कभी कभी मुसलमानों के भी जीना सीखें, कभी इस पर भी नाज करें कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम। इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। हम ना बट गए बड़े टुकड़ों। कश्मीर के लिए जो जुलूस निकलते हैं वो भी अब नंबरिंग रह गई है। ऑपोजिशन शोर करती है कि हुकूमत कर कुछ नहीं रही, हुकूमत ऐलान करती है कि ऑपोजिशन बताए क्या करना है। मेरा ये सवाल है कि जिस आदमी की गर्दन पे बंदूक रखी हो और उसके सारे प्यार करने वाले अभी मशवरे कर रहे हो और उसकी गर्दन पे बंदूक है, गोली चल रही है, गर्दन कट रही है, आप लोगों ने मजाक बना दिया इस मसले को। फलस्तीन है तो वो मजाक है। तो जो आदमी 70 साल से या 80 साल से कैद में है, नस्लें कैद में है, आप समझते हैं कि वो कितनी तकलीफ में होगा। हम हर काज को मजाक बना देते हैं। मैं आज इस जुमे की इज्तिमा में इतनी बात जरूर करता हूं कि जितने इस्लामी मुल्क हैं और जितने उनके हुक्मरान हैं और जितनी उन इस्लामी मुमालिक की अवाम है, मशाइख हैं, उलमा हैं, इन सब से क़यामत के दिन फलस्तीन के बच्चों के बारे में भी पूछा जाएगा, शाम के बच्चों के बारे में भी पूछा जाएगा, लीबिया जो सारा कट गया उसके बारे में भी पूछा जाएगा, और कश्मीर की बच्चियां जो रोज
दरियाओं और पत्थरों और पहाड़ों में चीखे मार के रोती हैं, उनके बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये लोग पूछेंगे, हम मुजरम हैं, हमने जवाब देना है और अल्लाह की अदालत में जवाब देना है। आपको पता है मदीने वाले रसूल ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फकत आज़ानी। फरमाया, जब मेरे किसी मुसलमान को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है। आप कश्मीर की तकलीफ को महसूस ही नहीं करते? हमारे लिए मजाक बन गया है। खुदारा सारे लोग, सारे, मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से, मैं गुजारिश करता हूं अपोजिशन से, मैं गैर सियासी जमातों से, उलमा से कहता हूं, खुदारा कभी कौम बन के दिखाओ। कोई एक नारा तो सारे मिलके लगा लो, किसी एक पेज पे तो सारे जमा हो जाओ, किसी एक जगह पे। कमाल नहीं हो गई आपका जो आपने ये आजाद कश्मीर की रियासत बनाई है ना, यहाँ जो हमारे पास है मुजफ्फराबाद का इलाका, वो आजाद है, उनका वजीर आजम अपना है कि नहीं, असेंबली अपनी है ना, तो जम्मू कश्मीर को ये हक क्यों नहीं हासिल? और दुनिया में अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला कर दिया था कि जी यहाँ जमहूरियत नहीं तो हमला जरूरी है, लोग पिस रहे हैं। आलमी कवानीन ये है कि किसी मुल्क के अंदर अगर जबरन कोई मुसल्लत होगा तो दुनिया आ जाती है, तो कश्मीर में क्यों नहीं आती है अक़वाम मुत्तहिदा? ये तुम कामयाब दौरे करते हो अमेरिका के, तो क्या कामयाबियां तुम्हारी बताओ? रोज पिसते हैं वो, रोज कटते हैं, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। खुदारा कौम बने, कौम। अगर हम कौम ना बने तो फिर काफिर बारी बारी करके मार रहा है, फिर बारी का इंतजार करो, फिर वो बारी बारी करके काट के मार रहा है। मेरी अपील है, आप एक पॉलिसी, अपनी खारजा पॉलिसी का ऐलान करें, और आप ऐलान करके तो देखें। हमें आपसे लाख इख्तलाफ सही, हमें बड़ी जगह पे आपसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आप कश्मीर के बारे में वाज़ेह पॉलिसी बयान करें, आप आगे होंगे, हम इंशाल्लाह आपके पीछे होंगे। लेकिन आप वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करें, हम तासुब का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, हम आपके सही फैसलों की सपोर्ट करेंगे। पर उनके साथ बड़ा जुल्म हो गया, अब तो वो तस्वीरें देखी नहीं जाती। मेहरबानी फरमाएं। और हमारे मुल्क में जमातें इतनी हैं कि गिनी नहीं जाती, और सिवाय रोटी खाने के और पोस्टर लगाने के और सोशल मीडिया चलाने के काम कोई नहीं। अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों पे फजल फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले यहूद बगैर टोपी के दस्तार बांधते, जब सर पे पगड़ी बांधते तो उनके सरों पर टोपियां नहीं होती थी। फरमाया, तुमने टोपी पर दस्तार बांधनी है, यहूदियों की मुखालफत करनी है, तुमने अहले यहूद की मुखालफत करनी है। फरमाया, नसारा का तरीका यह है कि वो दरमियान से मांग नहीं निकालते, सर में जब कंघी करते हैं तो दरमियान से मांग नहीं निकालते, तुमने दरमियान से मांग निकालनी, उनके तुमने मुखालफत करनी। फरमाया, आतश परस्त यहूदी और बहुत सारी कौमों का तरीका यह है कि मूछें बड़ी रखते हैं, दाढ़ियां छोटी रखते हैं। फरमाया, तुमने उनकी मुखालफत करनी है, मूछों को पस्त करना है और दाढ़ियों को बड़ा करना है। कोई चीज किसी और की मुस्तार लेकर दीन में शामिल करने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, पसंद नहीं किया। फरमाया, ये काम तुमने नहीं करना, तुम्हारी अलहदा एक शनाख्त है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, चलना सोना, जागना, हत्ता कि तुम्हारा नमाज जनाजा भी दूसरों से मुनफरिद है। तुम लोगों ने किसी और कौम की किसी थोड़ी सी भी चीज को अपने मामलात में शामिल नहीं करना। इसको कहते हैं दो कौमी नजरिया। ये नजरिया है, इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था कि हिंदू एक अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका उठना बैठना खाना पीना हमसे बिल्कुल अलहदा है और हमारा उनसे बिल्कुल अलहदा है। तर्ज जिंदगी, तर्ज मुआशरत, मईशत कहीं मिलती नहीं हिंदुओं से मुसलमानों को। लिहाजा हमें एक ऐसा वतन चाहिए, हमें एक ऐसा वतन चाहिए जिस वतन के अंदर मुसलमान अपने तरीके के मुताबिक उठें भी, बैठें भी, चले भी, सोए भी। नमाज पढ़ने के लिए वतन नहीं बनाया गया कि हमने अजानें देनी है, नमाजें पढ़नी है, जमातें करानी है। ये काम हिंदुस्तान में आज भी होता है, वहां मस्जिदों में अजान भी होती है, जमात भी होती है, तिलावत भी होती है, मदारस भी हैं, मसाजिद भी हैं, अरबी अदब भी है, सारा कुछ है। वो परेशान करते हैं, इससे कता नजर करते हैं, वो तकलीफ देते हैं, लेकिन पाबंदी नहीं है। ये सारे काम वहां भी। पाकिस्तान नमाज के लिए नहीं बना, पाकिस्तान तिलावत के लिए फकत नहीं बना, पाकिस्तान नबी पाक के निजाम के लिए बना है।
کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران، ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے، ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے، میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے۔ جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی، سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے، ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے۔ ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے، جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں، جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے، یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے، چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی۔ اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت۔ 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا، لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں۔ ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں پورا بھر دیا تھا۔ اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا، کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے، اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے۔ یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، وطن کے نظریے کو سمجھے۔ وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہے، ہندوستانی ایک ملت ہے، قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو جو لوگ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں ان کے پاس بیٹھا کرو، وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں، وہ رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی، انہیں احساس ہوتا۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے جن کے ہم عرس مناتے ہیں، جن کی ہم یادوں میں بیٹھتے ہیں، یہ صرف شاگرد نہیں ہوتے تھے، یہ با ادب شاگرد ہوتے تھے۔ انہوں نے صرف دین نہیں پڑھا ہوتا تھا، انہوں نے تھوڑے جوتے بھی سیدھے کیے ہوتے تھے اساتذہ کے۔ یہ منسلک ہوتے تھے، فخر کرتے تھے اپنے مشائخ کی نسبتوں پر، اور پھر یہ نرے شاگرد نہیں ہوتے تھے، یہ کہیں مرید بھی ہوتے تھے، کہیں انہوں نے تزکیہ نفس کے لیے بھی وقت گزارا ہوتا، کہیں اخلاقی تربیت بھی کی ہوتی تھی۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، کو بڑی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، چھوٹے منہ سے بڑی بات۔
آج تو ہمارے مذہبی سٹیج اور مذہبی لوگ اور جلسے اور نعتیں اور آنا اور جانا اور سٹیٹس اور ویوز اور جناب اتنا چل گیا اور اتنا بن گیا. ہم کیا دیں گے سوسائٹی؟ کیا سیکھیں گے لوگ اس ماحول سے، جس ماحول میں صرف کھینچا تانی، جس ماحول اس طرح کا نظریہ بن گیا کہ چھپ جانے کو جی چاہتا ہے. دل کرتا اٹھ بلیا چلو تھے بسیے، جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. ماحول ہی اور طرح کا ہو گیا، رنگ ہی اور طرح کا ہو گیا، کوئی اسلوب ہی نہیں رہ گیا. صحبت لوگوں کی بدل گئی. صالحین کے پاس بیٹھیں، اچھی باتوں کو سیکھیں. اور پھر ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کسی سے خوبی لے لیں اور خامی چھوڑ دیں، کوتاہیوں سے صرف نظر کریں. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. آپ سیکھیں، آپ خیر لے لیں جس سے ملتی، اس خیر کو اپنے دامن میں ڈالیں، ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے غلطیاں کمزوریاں دور کرنی شروع کریں. ورنہ ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ انسان کو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دفعہ کہا گیا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے وہ ڈھونڈ کے لائیں. تو اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ پوری بستی میں سے نیک آدمی تلاش. مکتوبات 2 صدی میں صوفیہ اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ سب سے نیک آدمی ڈھونڈ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے. اب کہا گیا اس کے ذمے لگائیں. حضرت موسیٰ نے اس کے ذمے لگایا کہ بستی میں سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لاؤ. نیک آدمی کے ذمے لگایا کہ سب سے، میرا خیال ہے یہ میرے ذمے لگتا تو 2 بندے نیک بچنے تھے، ایک میں، ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے، باقی سارے گناہگار تھے. جو میری ہاں میں ہاں نہ ملا ہے. آپ ناراض نہ ہونا، آج کل لوگ حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے ہیں، اپنے اپنے گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ. حضرت کلیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو گناہگار کو ڈھونڈ کے لا. تو وہ کہنے لگا حضور مشکل کام ہے، میں نے وہ اینک لگائی نہیں جس سے لوگوں کے گناہ نظر آئے. فرمایا نہیں، بس کہ کوئی پیار کی بات ہے میں تجھے کہتا ہوں. تو اس بندے نے نظر ڈالی اور کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر وہ بندہ ڈھونڈ کے کسے لایا؟ اپنے گلے میں رسی. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھما کے تڑپ کے رویا، کہنے لگا حضور کچھ لوگ مجھے گناہگار محسوس ہوئے تھے اور ان کے گناہوں کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے. لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے. مجھے پتہ ہے، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا ہوں، مجھے اپنی خطاؤں کا پتہ ہے. مہربانی کرے میں ہی گناہگار ہوں. تو حضرت کلیم فرمانے لگے اب سمجھ آئیے تجھے اللہ نے کیوں شان عطا فرمائی. میرے بھائیوں، اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اچھے لوگ. میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں پیر بڑے جعلی ہیں. تو میں کہتا ہوں کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مرید بھی بڑے جعلی ہیں. ہوئے ہونا ناراض اللہ، میں پہلا گزارش کی تھی نہ ہویا جی. مرید بھی بڑے، ہاں ناراض نہ ہونا. اگر کوئی تگڑا پیر سمجھ کے مرید ہو گئے ہو تو جعلی مرید ہو. ہاں اگر کسی سیاسی بیس پہ بیعت ہو گئے ہو تو جعلی مرید ہو. مرید بھی جعلی کیوں؟ کہ تو اس لیے مرید ہو گیا ہے کہ میں تویز اچھا مل جائے گا اور کام چل جائے گا. اس لیے مرید ہو گیا کہ ہو رش بڑا ہے، ذرا معاملہ آگے چلا جائے گا. وہ سینکڑوں سال پہلے حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ تے جو ملے ہے طالب زردہ ہوں. یہ تو مال کے طالب ہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا. جو ملیا طالب
زردہ ہوں، یہ تو مال کے لیے آئے، یہ تو چاہتے ہیں کوئی ایسے کوئی پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ دے جو گلے میں رکھو نوٹ ختم نہ ہو۔ یہ تزکیہ نفس کے لیے تو آئے نہیں، تربیت کا تو مزاج ہی نہیں، سیکھنا تو چاہتے ہی نہیں۔ اور پھر میں کیا عرض کروں، جب پیروں کی لڑائیاں مرید سلجھائیں گے تو ان کی تربیت تھوڑی ہوگی، ان کی کوئی تربیت ہوگی، انہیں تو پتہ چل جائے گا کون کون اپنے نفع کے لیے مجھ سے کیا کرا رہا۔ اچھی صحبتوں میں بیٹھے اور صالحیت کا مزاج اختیار کریں۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں یہ معاشرہ ہجوم بنتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی ایک نئی سوچ اور ایک نیا زاویہ نگاہ پیش کرتا ہے۔ الجھے ہوئے خیالات، بکھری ہوئی سوچیں، وسوسوں کا غلبہ، ٹوٹتی بکھرتی باتیں، چھوٹی چھوٹی گروہ بندیاں، چھوٹی چھوٹی اہل حق کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروہ، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے بزرگوں کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، کردار کو سنوارنے کے لیے، لب و لہجے کو بدلنے کے لیے۔ آپ اللہ کے بندے جو ہوتے تھے ان کی خدمت میں جو بیٹھتا تھا اس کا رنگ بدلتا تھا۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، وہ بار بار دعا مانگتی، یا اللہ راضی ہو جائے۔ تو حضرت رابعہ پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلے بس کریں، کچھ آگے بھی مانگیں۔ تو کہنے لگے آپ کیوں اس پر ناراض ہو گئی ہیں؟ تو فرمانے لگی پہلے یہ جتنے لوگ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یہ سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں نا، یہ سارے اللہ سے راضی ہیں؟ یہ سارے اللہ سے، چونکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ بھی بندے سے راضی ہو اور بندہ بھی اللہ سے راضی ہو۔ وہ صبح شام شکوہ نہ کرے کہ یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ وہ ہر وقت شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ بندے سے راضی ہو اور بندہ بھی اپنے اللہ سے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جا، وہ تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ راضی رہنا سیکھے۔ بڑا ہی شکوہ ہے لوگوں کی زبانوں پر، بڑے ہی شکوے۔ ہم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں، نہ کوئی ادارہ چھوڑا ہے پاکستان کا، شکوہ کر کر کے، اعتراض کر کر کے، نہ کوئی جماعت چھوڑی ہے، نہ کوئی مذہبی آدمی کو ملتا ہے آپ کو جو ٹھیک ہو، کوئی نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، بس سب ختم ہو جائے میں بچ جاؤں، سب کے خلاف مہم چلاؤ۔ شریف رکھیں جی، تھوڑی دیر بات کرنے دیں، آپ کا انتظام بڑا اچھا ہے، بس بات ختم ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بات مکمل کر لوں اور بات کو سمیٹتا ہوں۔ بھائیو، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ ہر شخص کی ہر مقام پر ضرورت ہے۔ یہ کوئی عزت نہیں ہے ہمارے ہاں یہ الا ماشاء اللہ ساؤنڈ چلانے والے کی۔ کبھی کسی نے اسٹیج پہ بیٹھے دیکھا اس کے گلے میں کبھی کسی نے ہار ڈالا ہے؟ لیکن اگر ساؤنڈ ہی نہ چلے محفل چلتی ہے تو قدر مانو نا، اس کی بھی کوئی قدر ہے۔ یہ الیکٹریشین جو پنکھے لگاتا ہے اور چلاتا ہے، یہ آج نہ چلے ہوئے ہوتے تو کتنی گھٹن ہو جاتی، لیکن کیا قدر ہے۔ ہر شخص جہاں ہے وہ راضی رہے کہ رب نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑی شان سے، اپنے مالک کی رضا پہ اور تقسیم پہ راضی رہیں۔ میں اکثر محبت سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں، جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، یہ بطور شکر کے کہتے ہیں۔ تو اچھی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے شکر مزاج میں پیدا ہو، صبر پیدا ہو، تحمل پیدا ہو، بردباری پیدا ہو، عبادت کا ذوق پیدا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طبیعت پیدا ہو۔ نکل آئیں کیمروں کی دنیا سے باہر، اور نکل آئیں آپ لائکس اور کمنٹس کی دنیا سے باہر،
اور مہربانی کریں اس دنیا شیشوں کے اندر نہیں شیشوں کے باہر ہے، باہر نکلیں، حقیقت کی زندگی گزاریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو آباد و شاد رکھے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ دعا ہوگی اور حضرت دعا فرمائیں گے، سلام ہوگا اور دعا کریں گے۔ بھائی آپ کی مہربانی ہے، یہ جو انتظامیہ والے ہیں نا، یار آپ لوگ پیچھے